بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کریں گے۔ ظلم و طغیاں کے سیاہ بادلوں کی اسی گمبھیر فضا میں ایک اور پرکتابہ کا جلوہ نمودار ہوا جس کی چمک بہت زیادہ تھی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ 6 نبوی کا ہے۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے صرف 3 دن بعد مسلمان ہوئے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کے لیے دعا کی تھی۔ چنانچہ امام ترمذی نے ابن عمر سے روایت کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا ہے، اور اسی طرح طبرانی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہو اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے نزدیک ان دونوں میں سب سے زیادہ محبوب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سخت مزاجی کے لیے مشہور تھے۔ مسلمانوں نے طویل عرصے تک ان کے ہاتھوں طرح طرح کی سختیاں جھیلی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان میں متضاد قسم کے جذبات موجود تھے۔ چنانچہ ایک طرف تو آباء و اجداد کی ایجاد کردہ رسموں کا بڑا احترام کرتے تھے اور دوسری طرف لہو و لعب کے دل دادا تھے، لیکن دوسری طرف وہ ایمان و عقیدے کی راہ میں مسلمانوں کی پختگی اور مصائب کے سلسلے میں ان کی قوت برداشت کو خوشگوار اور پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ پھر ان کے اندر کسی بھی عقل مند آدمی کی طرح شک و شبہات کا ایک سلسلہ تھا جو رہ رہ کر ابھرا کرتا تھا کہ اسلام جس بات کی دعوت دے رہا ہے غالباً وہی زیادہ برتر اور پاکیزہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے متعلق تمام روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دفعہ انہیں گھر سے باہر رات گزارنی پڑی۔ وہ حرم تشریف لائے اور خانہ کعبہ کے پردے میں گھس گئے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سننے لگے اور اس کی تعریف پر حیرت زدہ رہ گئے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے جی میں کہا کہ خدا کی قسم یہ تو شاعر ہے جیسا کہ قریش کہتے ہیں، لیکن اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، انہو لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے جی میں کہا، اوہو یہ تو کاہن ہے، لیکن اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے، تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت میرے دل میں اسلام جاگزی ہوا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام کا بیج پڑا، لیکن ابھی ان کے اندر جاہلی جذبات، تقلیدی عصبیت اور آباء و اجداد کے دین کی عظمت کے احساس کا چھلکا بہت مضبوط تھا۔ ان کی طبیعت کی سختی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرط عداوت کا یہ حال تھا کہ ایک روز خود جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے، لیکن ابھی راستے ہی میں تھے کہ نعیم بن عبداللہ یا بنی زہرہ یا بنی مخزوم کی کسی آدمی سے ملاقات ہوئی۔ اس نے تیور دیکھ کر پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو۔ اس نے کہا، عمر ایک عجیب بات نہ بتا دوں، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر غصے سے بے قابو ہو گئے اور سیدھے بہن بہنوئی کا رخ کیا، اور وہاں انہیں حضرت خباب بن ارد سورہ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے، اور قرآن شریف پڑھانے کے لیے وہاں آنا جانا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا۔ جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہٹ سنی تو گھر کے اندر چھپ گئے۔ ادھر حضرت عمر کی بہن فاطمہ نے صحیفہ چھپا دیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے قریب پہنچ کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات سن چکے تھے۔ چنانچہ پوچھا کہ یہ کیسی دھیمی دھیمی سی آواز تھی جو تم لوگوں کے پاس میں نے سنی تھی؟ انہوں نے کہا، کچھ بھی نہیں، بس ہم آپس میں بات کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوئی نے کہا، اچھا عمر یہ بتاؤ اگر حق تمہارے دین کے بجائے کسی اور دین میں ہو تو؟ حضرت عمر کا اتنا سننا تھا کہ اپنے بہنوئی پر چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح کچل دیا۔ ان کی بہن نے لپک کر انہیں اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چاٹا مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا۔
ابن اسحاق کی روایت ہے کہ ان کے سر میں چوٹ آئی۔ بہن نے جوش غضب میں کہا، عمر اگر تیرے دین کے بجائے دوسرا ہی دین برحق ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں شہادت دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مایوسی کے بادل چھا گئے، اور انہیں اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر شرم و ندامت بھی محسوس ہوئی۔ کہنے لگے، اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے کو دو۔ بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو، اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہو، اٹھو غسل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر غسل کیا، پھر کتاب لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ کہنے لگے، یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی چند آیات سنی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ فقرے سن کر اندر سے باہر آ گئے۔ کہنے لگے، عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی کہ اے اللہ، عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا، یہ وہی ہے۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس والے مکان میں تشریف فرماتے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار اٹھائی اور اس گھر کے پاس آ کر دروازے پر دستک دی۔ ایک آدمی نے اٹھ کر دروازے کی دراز سے جھانکا تو دیکھا کہ عمر تلوار اٹھا کر موجود ہے۔ لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور سارے لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ عمر ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بس عمر ہے، دروازہ کھول دو۔ اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو اسے ہم خیر عطا کریں گے، اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو ہم اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو چکی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ بیٹھک میں ان سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے ان کے کپڑے اور تلوار کو سمٹ کر پکڑا اور سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا، عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی ذلت و رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرما دے جیسی ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے؟ یا اللہ، یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے قوت و عزت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر گھر کے اندر موجود صحابہ نے زور سے تکبیر کہی کہ مسجد حرام والوں کو سنائی پڑی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زور آوری کا حال یہ تھا کہ کوئی ان سے مقابلے کی جرات نہ کرتا تھا، اس لیے ان کے مسلمان ہو جانے سے مشرکین میں کوہرام مچ گیا اور انہیں بڑی ذلت اور رسوائی محسوس ہوئی۔ دوسری طرف ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی عزت و قوت، شرف و اعزاز اور مسرت و شادمانی حاصل ہوئی۔ چنانچہ ابن اسحاق نے اپنی سند سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان روایت کیا ہے کہ جب میں مسلمان ہوا تو میں نے سوچا کہ مکے کا کون شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اور سخت ترین دشمن ہے؟ پھر میں نے جی میں کہا یہ ابو جہل ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کے گھر جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آیا اور دیکھ کر بولا، اہلاً و سہلاً، خوش آمدید خوش آمدید، کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد پر ایمان لا چکا ہوں اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، یہ سنتے ہی اس نے میرے رخ پر دروازہ بند کر لیا اور بولا، اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تو لے کر آیا ہے اس کا بھی برا کرے۔